رات کے اندھیرے میں اچانک سائرن بجنے لگے، فضا میں جنگی طیاروں کی آوازیں گونجنے لگیں، میزائل لانچ ہوئے، ڈرون فضا میں اڑنے لگے، اور پھر دنیا نے دیکھا جنوبی ایشیا کی دو ایٹمی طاقتوں کو آمنے سامنے۔ آرمی اندر گھس گئی ہے پاکستان میں، کوئٹہ کا علاقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مصدق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد اپڈیٹس۔ آج ہم بات کریں گے مارکہ حق جو کہ 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا، جس میں بھارت نے آپریشن سندور اور پاکستان نے بنیان المرصوص آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے نام سے ایک آپریشن کیا۔ دوستو، 2025 میں پاکستان اور بھارت ایک ایسی خطرناک کشیدگی میں داخل ہو گئے تھے جس نے پوری دنیا کو خوفزدہ کر دیا۔ بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا، پاکستان نے جواب میں بنیان المرصوص لانچ کیا، اور پھر شروع ہوئی ایک جدید جنگ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب شروع کیوں ہوا؟ کیا واقعی رافیل طیارے تباہ ہوئے؟ کس کا زیادہ نقصان ہوا؟ اور کیا یہ جنگ ایٹمی جنگ بن سکتی تھی؟ آج ہم آپ کو پوری کہانی بتائیں گے، تفصیل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ اور دونوں ممالک کے دعووں کے ساتھ۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان اور بھارت 1947 سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں، 1948، 65، 71 اور کارگل کی جنگ، پھر سرجیکل سٹرائکس، بالا کوٹ حملہ۔ کشمیر ہمیشہ دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازع رہا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر دہشت گردی، مداخلت اور حملوں کے الزامات لگاتے رہے، اور پھر 2025 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ایک بار پھر دونوں ممالک کو جنگ کے قریب پہنچا دیا۔ سب سے پہلے ایک پہلگام حملہ ہوا بھارت میں، بھارتی کشمیر کا علاقہ ہے پہلگام، اس میں ایک خوفناک حملہ ہوا جس میں سیاح مارے گئے، تقریباً کم و بیش 20 سے اوپر سیاح مارے گئے، اور جس سے پورے بھارت میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی حکومت نے فوری طور پر پاکستان پر الزام لگایا، اور حملہ آوروں کے روابط پاکستان سے تھے، اور یہ کہا کہ پاکستان ان حملہ آوروں کو سپورٹ کر رہا تھا، اور پاکستان نے فوراً ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد بھارتی میڈیا میں ایک جنگی ماحول بن گیا۔ ٹی وی چینل پر جنگی نعرے لگنے لگے، سوشل میڈیا پر بدلہ ٹرینڈ کرنے لگا، اور پھر بھارت نے فیصلہ کیا کہ اب جواب دیا جائے گا۔ پھر وہ ایک دن آیا، 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب، جب بھارت نے رات کو بزدلانہ حملہ کیا اور ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا جس کا نام اس نے رکھا آپریشن سندور۔ بھارت کے مطابق اس آپریشن کا مقصد دہشت گردی کی مبینہ کیمپس کو تباہ کرنا تھا۔ بھارت نے اس میں رافیل طیارے استعمال کیے، ڈرونز، اسکیلپ میزائل، جدید فضائی ٹیکنالوجی اور ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ بھارت نے ایک دعویٰ کیا کہ کئی اہم اہداف تباہ ہوئے، دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا، پاکستان کو سخت پیغام دیا گیا۔ ان حملوں میں مظفر آباد، کوٹلی، باغ، مرید کے اور بہاولپور کے قریب مبینہ دہشت گرد مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اس آپریشن میں جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کے خاندان کے مبینہ طور پر 10 سے 14 افراد بہاولپور کے قریب مدرسے مرکز سبحان اللہ پر حملے میں مارے گئے۔ اس میں مولانا مسعود اظہر کے بچے، خاندان کے بچے تک شامل تھے۔ اس میں جو ٹیکنالوجیز استعمال ہوئی اس میں جدید ترین سیٹلائٹس، ڈرون سسٹم اور انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں استعمال ہوئی۔ بھارتی قوم پرست میڈیا نے اسے بھارت کی ایک بڑی فتح قرار دیا۔ جو ہی یہ بھارت نے حملہ کیا، پاکستان کا فوری رد عمل آیا، پاکستان میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ حکومت نے کہا کہ بھارت نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، جو کہ ایک جنگی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ عام شہری شہید ہوئے، مساجد متاثر ہوئی، رہائشی علاقوں کو نقصان پہنچا، اور پاکستانی فضائیہ کو فوری الرٹ کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام بھارتی حملوں کے جواب کا مطالبہ کرنے لگی، اور پھر پاکستان نے اعلان کیا جواب ضرور دیا جائے گا۔ آپریشن شروع ہوا، پاکستان نے اس آپریشن کا نام رکھا بنیان المرصوص، اور جوابی کارروائی شروع ہوئی۔ بنیان المرصوص بیسیکلی قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار۔ پاکستانی فوج کے مطابق اس آپریشن میں بھارتی فوجی تنصیبات، ایئر بیسز اور دفاعی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ کئی اہم بھارتی طیارے مار گرے، بھارتی دفاعی نظام متاثر ہوا، دشمن کو بھرپور جواب دیا گیا، اور پاکستانی میڈیا نے اس کارروائی کو مارکہ حق قرار دیا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ بحث بھارتی رافیل طیاروں پر ہوئی۔ رافیل بیسیکلی فرانس کے ایک جدید ترین جنگی طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے یہ طیارے خریدے تھے، اور پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے کئی بھارتی رافیل طیارے مار گرائے، اور حقیقت میں یہ ہوا کہ 5 سے زائد ٹوٹل 6 سے 7 طیارے گرائے گئے، جس میں 3 سے 4 رافیل طیارے گرائے گئے۔ بھارتی حکومت نے ان دعووں کو مکمل تصدیق نہیں کی، لیکن سوشل میڈیا پہ مختلف تصاویر اور
ویڈیوز وائرل ہوتی رہیں۔ بھارت کی اس اچانک اور بھرپور حملے میں پاکستان نے ایک ہی حملے میں دشمن کے 5 طیارے مار گئے، جس میں فرانسیسی کے بنے ہوئے ناقابل تسخیر قیمتی اور جدید قسم کے رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ اس ایک واقعے نے دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی اور مغربی ٹیکنالوجی پر چینی ٹیکنالوجی کی برتری ثابت کرتے ہوئے پوری دنیا میں بھارت کی جنگ ہنسائی اور پاکستان کی واہ واہ ہو گئی۔ 2025 کی یہ کشیدگی صرف روایتی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ٹیکنالوجی وار بھی تھی۔ دونوں ممالک نے ڈرون، سائبر ٹیکنالوجی، الیکٹرانک وارفیئر، جدید میزائل سسٹمز کا استعمال کیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے دفاعی نظام کو بھرپور چیلنج کرنے کی کوشش کی، اور DGISPR نے یہ دعویٰ کیا، بلکہ انہوں نے آج بھی جب 1 سال گزر چکا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ کہیں اہم تنصیبات ہمارے ٹارگٹس پہ تھیں، اور 10 مئی 2025 کو وہ کچھ ہوا جو بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ صرف 5 گھنٹوں میں آپریشن بنیاد المرصوص میں استعمال ہونے والے الفتح 1 میزائل کی مدد سے 3000 کلومیٹر لمبی سرحد پر پاکستان نے دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ 26 ٹھکانوں پر قیامت صغریٰ برپا کرتے ہوئے دشمن کے دفاع کو پاش پاش کیا، اور اس کے غرور اور تکبر کو توڑتے ہوئے اچانک جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اصل میں بھارت کو پاکستان کا آپریشن بنیاد المرصوص کا مطلب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ بس اس کو بڑا آپریشن سمجھ لیں۔ پاکستان نے سندور کو اجاڑ کر مودی کی سیاست اور بھارت کی اجارہ داری کو بھی ہمیشہ کے لیے ودوا کر دیا۔ اس جنگ کا ایک اہم حصہ محاذ سوشل میڈیا بھی تھا۔ پاکستانی اور بھارتی صارفین نے ایک دوسرے کے خلاف ٹرینڈ چلائے، ویڈیوز شیئر کی، فیک نیوز پھیلتی رہی، اور کئی ویڈیوز پرانے جنگی مناظر کی بھی تھیں۔ اس سب میں سب سے بری طرح جو متاثر ہوا وہ بھارتی میڈیا تھا۔ بھارتی میڈیا نے بھرپور پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا، انہوں نے راولپنڈی کو تباہ کر دیا، لیکن پاکستانی عوام نے حقیقت اور پروپیگنڈے میں فرق جانا اور سوشل میڈیا کے محاذ پر بھی بھارت کو شکست دی۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑھ رہی تھی، دنیا پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ اگر یہ جنگ مزید بڑھتی تو پورا جنوبی ایشیا متاثر ہو سکتا تھا، عالمی معیشت متاثر ہو سکتی تھی، لاکھوں جانیں خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، اقوام متحدہ اور دیگر ممالک نے دونوں ممالک سے تحمل کی اپیل کی، کیونکہ دنیا کسی بھی صورت ایٹمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب آتے ہیں کہ جنگ بندی کیسے ہوئی، کون پہلے گیا، ٹرمپ کو کس نے منت سماجت کی۔ اس میں ایک تو ظاہر تھا کہ عالمی دباؤ بڑھا، پس پردہ سفارتی رابطے شروع ہوئے، پھر دونوں ممالک نے کشیدگی کم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس میں خاص طور پہ ٹرمپ نے کلیدی کردار ادا کیا، جس نے بھارت کو ایک پیغام پہنچایا کہ آپ کے بہت سے اہم ٹارگٹس پاکستان نے لاک کر دیے ہیں۔ لیکن سوال اب بھی یہی ہے کہ آخر جیت کس کی ہوئی، فاتح کون تھا؟ بھارت کہتا ہے کہ اس نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب کارروائی کی، لیکن پاکستان نے جو بھارت کو جواب دیا تو اس سے اپنی دفاعی طاقت ثابت کی، دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن ہوا، اور پھر غیر جانبدار مبصرین نے بھی دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک کا نقصان ہوا۔ اپنی عوام کے سامنے کامیابی کا دعویٰ کیا دونوں ممالک نے، لیکن اصل نقصان امن کو پہنچا اور زیادہ نقصان بھارت کو پہنچا۔ آج 1 سال گزر چکا ہے آپریشن بنیاد المرصوص اور مارکہ حق، اور آج بھی DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو کچھ ہم نے انڈیا کو کیا وہ صرف ہماری طاقت کا صرف 10 سے 15% تھا۔ مطلب کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو کیسے دھول چٹائی، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی ایئر فورس ہو، پاکستانی بحری فوج ہو، بری فوج ہو، تمام نے مل کر ایک ایسی فتح اپنے نام کی جو کہ دنیا میں ایک پاکستان کے لیے باعث فخر بنی، اور آج بھی جس کی وجہ سے یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا، اور ساری دنیا پر پاکستان کی دھاک بیٹھی کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے والے ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ جب پاکستان کی باری آتی ہے، جب پاکستان اپنی پر آتا ہے تو پھر بڑے بڑوں کو بھی دھول چٹا دیتا ہے۔ دوستو، جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، معیشت پر پڑتا ہے، مستقبل پر پڑتا ہے، پورے خطے پر پڑتا ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں کی عوام امن چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ میں جیتنے والا بھی بہت کچھ ہار جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ صرف مودی کی یہ عادت رہی ہے، پولیٹیکل گولز کے اچیو کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا سہارا لیا، پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے، اور ایک نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ مسلط کی۔ بہرحال ہمیں ایز اے نیشن اپنے عوام، اپنی پاک فوج اور سب پہ فخر ہے کہ انہوں نے جنگ کے میدان میں ہمارا سر فخر پر بلند کیا، اور اسی جنگ کے بعد آرمی چیف
जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का लक़ब मिला। और ये फील्ड मार्शल वो फील्ड मार्शल है जिसने दुनिया के सामने पाकिस्तान की धाक बिठाई। दोस्तों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकवाने के लिए एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इस वीडियो से कोई मालूमात में आपकी इजाफा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान फातेह था या भारत। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।